بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازدواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اسنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسے کہ تم سے پہلے والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو،
अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला न दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि उसका बदला मैं न दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह जल्ला शाना पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद न होगा। आखिर में अपनी वफात से काबिल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाई, वो ये कि ऐ लोगो, कयामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे, मगर शिद्दत मर्ज की वजह से तलब न कर पाए। चुनाचे सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिसवाक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक पर रख दी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहने मुबारक उससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लौब दहन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मजीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाई और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ न सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पर बोसा देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा करीब आ जाओ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ फातिमा करीब आओ। दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर रोई और फिर उसके बाद खुशी का इजहार किया था। सैयदा फातिमा कहने लगी कि पहली बार जब करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रोती। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में से सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा फरमाती हैं, फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला और उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफाकत को इख्तियार करता हूँ। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह, मलिकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ़े बारियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील उसे आने दो। मलिकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मलिकुल मौत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह,
اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص دوست، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ آئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔